بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ سے سوال کیا۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا بتانے کا طریقہ ہوتا ہے تعلیم و تعلم کا کہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تاکہ اس کو اگر نہیں پتا تو پھر اس کو تھوڑا شوق پیدا ہو کہ مجھے بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا تعلیم دینے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم تو مفلس اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، سامان نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو یا سامان نہ ہو۔ اصل مفلسی یہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو اور اچھے اعمال سارے ہوں اس کے پاس اس طرح کے۔ تو فرمایا کہ لیکن اس کے ساتھ اس کے جرائم بھی ہوں۔ مثلا فرمایا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، گالی اور دوسرے نمبر پہ تہمت، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کسی کا مال کھا لیا ہو، مال، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ کسی کا خون بہایا ہو اور کسی کو مارا ہو۔ تو اب انہیں راضی کرنے کے لیے، ظاہر ہے یہ سارے ایسے حقوق ہیں جو حقوق العباد ہیں، تو فرمایا کہ ان کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کی، وہ جو نماز روزے سارے اعمال لے کر آیا تھا، اس شخص کی جو نیکیاں ہیں وہ ان مظلوموں میں ڈیوائیڈ کر دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ معاملات کیے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، خون بہایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ ساری نیکیاں جو اس نے کی تھیں وہ تو ڈیوائیڈ ہو گئی، تو اب جو نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو وہ مظلوم تھے، جن کو گالی دی، جن کا حق کھایا، جن کا مال کھایا، جن کے اوپر تہمت لگائی، تو اب ظاہر ہے کہ بندے کے پاس گناہ بھی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے گناہ جو کہ مظلوم ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان کے گناہ اس کے اوپر دھر دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں بھی ادھر چلی گئیں اور ان مظلوموں کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں آ گئے۔ تو فرمایا کہ اصل مفلس وہ ہے، اور فرمایا کہ یہاں تک وہ مفلس ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی بھی نیکی بھی نہ بچی، الٹا ان لوگوں کے گناہ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ تو فرمایا کہ ثم طرح فی النار، پھر اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ تو اندازہ لگائیں کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ہم دوسروں کا حق کھانا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ ارے اگر آج کوئی نہیں پوچھنے والا، یا آج آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی نہیں پوچھ رہا، تو ایک وہ ہستی ہے کہ جس کے آگے سارے مظلوم اکٹھے ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے، تو اس دن ظالم کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایسے معاملات جو حقوق العباد کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے اوپر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی جو ہے وہ ایسے مفلس ہو جائیں کہ ہمارے نیکیاں بھی چلے جائیں اور الٹا جن کا آج مال کھا رہے ہیں، جن کے ساتھ آج ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ان کے گناہ جو ہیں وہ ہمارے سر پہ رکھ دیے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علیہ۔